تین بڑے اچھے سوالات کیے گئے ہیں جن کا تعلق بہت ساری غلط فہمیوں سے ہے جو عورتوں کو ہوتی ہے. ایک ایک کر کے میں پیش کروں. امید ہے کہ ہماری بہنیں اور مائیں سب غور سے سن رہی ہیں. عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ رات میں جھاڑو لگانا، سینے پرونے کا کام کرنا، جمعرات کو گھر میں جالے صاف کرنا، مکڑی کے جالے، پانی کا مٹکا دھونا جمعرات کے دن. کس کا کیا ہونا؟ پانی کا مٹکا. اچھا جی. بدھ کے دن ناخن کاٹنا. ان تمام اعمال سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں. رات میں جھاڑو لگانا، سینے پرونے کا کام کرنا، جمعرات کو جالے صاف کرنا، پانی کا مٹکا دھونا، بدھ کے دن ناخن کاٹنا، ان اعمال کے تعلق سے لکھا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں برکت اس سے چلی جاتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے. قرآن و سنت کے حوالے سے اس مسئلے پر روشنی ڈالیں. بدھ کے دن ناخن کاٹنا تو یہ منع ہے. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے، اور حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی بدھ کے دن ناخن کاٹتا ہے تو اندیشہ ہے کہ اسے سفید داغ کی بیماری نہ ہو جائے. اللہ. تو اس لیے بدھ کے دن ناخن نہیں تراشنا چاہیے، ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، بلکہ بال بھی اس دن نہ بنوایا جائے تو بہتر ہے. لیکن اگر کسی کے ناخن بہت بڑے بڑے ہو گئے اور کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں کٹوا سکا، بدھی کو اس کو موقع ملا، تو ناجائز نہیں ہے، بدھ کو بھی وہ ناخن کٹوا سکتا ہے اور چہرہ بنوا سکتا ہے، بال بنوا سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے. لیکن جہاں تک ممکن ہو اسے بچنا چاہیے. ہاں، یہ حدیث ذرا ضعیف مانی جاتی ہے، اعلیٰ درجہ کی صحیح نہیں ہے. تو اگر کوئی یہ سوچ کر کہ یہ حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح نہیں ہے اس لیے اس پر عمل نہ کرے، تو ایسے آدمی کے بارے میں اندیشہ ہے کہ اسے برس ہو جائے اور پھر وہ ایسا برس ہو جائے جو لا علاج ہو اور وہ ٹھیک نہ ہو. تو کس کو یہ پیارا ہے کہ اس کے بدن میں بڑا سفید داغ پیدا ہو؟ لہذا کسی کو جو، بلکہ ہر آدمی سے نفرت کرتا ہے، گھن کرتا ہے. اس لیے بدھ کے دن ناخن تراشوانا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ بال بھی نہیں بنوانا چاہیے. یہ تو ناخن کے تعلق سے ہوا. اور اس کے علاوہ دنوں میں کوئی بات نہیں ہے، ناخن تراش سکتے ہیں، دن میں ہو یا رات میں. باقی باتیں جو ہیں ان کو دن میں بھی کر سکتے ہیں اور رات میں بھی کر سکتے ہیں. اسے شریعت طاہرہ میں کوئی ممانعت کہیں بھی نہیں فرمائی گئی ہے، اور نہ ہی اس کو منحوس یا بے برکت کہا گیا ہے. یہ ایسا لگتا ہے کہ پہلے کے جو بوڑھے لوگ تھے ان لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہی ہوگی، کیونکہ اس وقت لائٹ کا اچھا انتظام نہیں ہوتا تھا، رات ہوتے ہی گھروں میں اندھیرا ہو جاتا تھا. تو اب جھاڑو لگانے میں ڈر ہے کہ کوئی زہریلا سانپ آ کے بیٹھ گیا ہو یا بچھو آ کے بیٹھا ہوا ہو. آپ نے جھاڑو لگایا، سانپ آ کر ڈس لے، بچھو آ کر ڈنک مار دے، یا اس طرح سے کوئی اور تکلیف پہنچ سکتی ہے. تو چونکہ اندھیرے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے پہلے کے بوڑھے لوگوں نے اس سے منع کر دیا تھا کہ ایسا نہ کرو. تو بہت سے وہ اچھا، اسی طرح سے رات میں مکڑی کا جالا صاف کرنا ہے اور اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہیں، ان سب کا بھی معاملہ وہی ہے کہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، کوئی ضرر پہنچ سکتا ہے، لہذا منع کر دیا گیا. لیکن اب تو لائٹ کا زمانہ ہے، بجلی کی روشنی ہر گھر میں ہر وقت پھیلی رہتی ہے، اور ہمارا گھر رات میں بھی دن سے زیادہ روشن ہوا کرتا ہے. تو اگر آپ چاہیں تو رات میں بھی جھاڑو لگا سکتی ہیں، اس میں کوئی ممانعت، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے، آپ نے حدیث پاک کا حوالہ مانگا ہے تو سن لیجئے. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ارشاد ہے کہ جو کچھ حلال تھا، الحلال بین، حلال واضح ہے، یعنی جو باتیں حلال تھی اللہ نے اسے بیان کر دیا، جو باتیں حرام تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حرام کر دیا. وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے یا شریعت نے خاموشی اختیار کر لی ہے کہ یہ بتایا نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، خاموش ہے شریعت، تو وہ معاف ہے، چاہو تو کرو چاہو تو نہ. تو یہ جتنی باتیں ہیں بدھ کے دن ناخن کاٹنے کے علاوہ، یہ ساری باتیں معافی کے قبیل سے ہیں. نہ تو شریعت نے کہا گیا حلال ہے، نہ شریعت نے کہا گیا حرام ہے، یہ معاف ہے، چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو. ہاں، اندھیرے میں نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اجالا ہو تو کر سکتے. دوسرا سوال، عورتوں کو جمعہ کی نماز
جو لکھا ہے جمعہ کی نماز خطبے کے بعد ادا کرنا یا پہلے کرنا چاہیے اگرچہ مسجد قریب ہو یا دور ہو؟ عورتوں کے اوپر جمعہ کی نماز نہیں ہے، جمعہ کے دن بھی ان کے اوپر ظہر ہی کی نماز فرض ہے۔ جب شہر کی مسجد میں جمعے کی نماز مسلمان پڑھ لیں اور اس کے بعد عورت اپنے گھر میں جمعے کی ظہر کی نماز ادا کرے، مسجد میں نہ پڑھے بلکہ اپنے گھر میں ادا کرے، اور ظہر کی نماز پڑھے اس وقت پڑھے جب مسلمان اپنی نماز جمعہ ادا کرے۔ تو غالباً سوال یہی تھا کہ اگر وہ جمعہ کی نماز مسجد میں ابھی نہیں ہوئی ہے اور اس سے پہلے ظہر کا وقت شروع ہو گیا ہے تو کیا اس وقت نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں، اس وقت اس کے لیے منع ہے، جب مسلمان جمعہ کی نماز پڑھ لیں تب وہ ظہر کی نماز ادا کرے۔ تو کئی مسجدیں اطراف میں ہیں، کس مسجد کا انتظار کریں؟ بہتر یہ ہے ساری مسجدوں کا انتظار کر لے، لیکن اس کے لیے جو حکم ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کے محلے میں جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے اس مسجد کی نماز جمعہ جب ہو جائے تو اس کے بعد وہ پڑھ سکتی ہے۔ کیا جوڑے میں نماز ہو جاتی ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں، یہاں لکھا ہے کہ جوڑا ایسا نہ ہو کہ دو سر نظر آئیں، کیونکہ عورتوں کے بال سمٹے ہوں تو زیادہ بہتر ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جوڑے میں نماز ہی نہیں ہوتی، اس کا کیا حل ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر عورت جوڑا باندھے ہوئے ہے تو نماز پڑھ سکتی ہے، چاہے ایک جوڑا باندھے ہوئے ہو چاہے دو جوڑا باندھے ہوئے ہو۔ شرط یہ ہے کہ سر کے اوپر موٹا دوپٹہ ہو جس سے سر کے بال نہ جھلکیں اور وہ پورے بدن کے حصے کو ڈھکے رہے، کہ پورا بدن اس میں ڈھکا رہے اور بدن کا کوئی حصہ نہ جھلکے نہ بال جھلکے۔ اگر سر پر ایسی اوڑھنی ہے تو اس کی نماز ہوگی، اور اگر بال جھلکتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ باقی جوڑا کے رہنے نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، جوڑا کے رہنے سے ایک فرق پڑتا ہے کہ اگر عورت کے اوپر نہانا فرض ہے، غسل فرض ہے، اور وہ جوڑا کھول کر نہا سکتی ہے تو اس پر فرض ہے کہ جوڑا کھول کر نہا لے تاکہ وہ پاک صاف ہو جائے، اس کے بعد وہ نماز پڑھے۔ اگر اس کے اوپر نہانا فرض ہے اور جوڑا کھول سکتی تھی اور نہیں کھولا تو اس کا غسل نہیں ہوگا، جب غسل نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کے اوپر غسل نہیں ہے، نہانے کا کہ نہانا فرض نہیں ہے تو اور وہ پاک صاف ہے تو وہ جوڑا باندھ کر کے وضو بنا سکتی ہے اور سر کو ڈھک کر نماز پڑھ سکتی ہے۔ دوپٹہ موٹا ہونا چاہیے تاکہ سر کے بال نہ جائیں۔ اور اگر جوڑا نقلی بالوں کا ہو تو؟ جوڑا اگر نقلی بالوں کا ہے تو بہتر یہ ہے کہ انہیں ہٹانا، لیکن اگر نہیں ہٹاتی ہے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ نماز میں 3 بڑے اچھے سوال